حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف فرمایا اور حجر اسود کا استلام اس چھڑی سے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف لائے اور فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کنویں میں تو لوگ گھستے ہیں، ہم آپ کے لیے بیت اللہ سے پانی لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اسی جگہ سے پانی پلاؤ جہاں سے عام لوگ پیتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 1744۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے تمام کونوں کو استلام کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ان دو کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استلام نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1781۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ذکر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں رضائی بھائی تھے اور چچا بھتیجے بھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1851۔